السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، برائٹ وائس آف قرآن میں ہم آپ کا آج دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، آج جو آپ کے سامنے ہم ویڈیو لے کر کے آئے ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ویڈیو ہے۔ یہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادب درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی سے آپ کو مل جائے۔ سامعین، یہ جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کے اندر ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کس کی غلطیاں کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے اگر کچھ حروف ایسے آ جاتے ہیں جو ہم سے پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہاں یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بھی ہم نے بتلایا تھا کہ اگر ہم قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کما حقہ، جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، تو یقین جانے قرآن کریم پڑھنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، ان کو سیکھنا اور سمجھنا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو انہی میں سے ایک قاعدہ آج ہے، ساکن حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا۔ یعنی اگر کوئی حرف ہے، ساکن حرف ہے اور ساکن حرف کے بعد تشدید والا حرف آ جاتا ہے، تو اب ہم وہاں یہ کنفیوزنگ میں ہو جاتے ہیں، ہم وہاں یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم سکون والا حرف پڑھیں یا، تو ہمارے لیے وہاں یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں سکون والے حرف کو پڑھیں یا تشدید والے حرف کو پڑھیں۔ تو آج اسی کے پیش نظر یہ قاعدہ ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے آپ سیکھیں گے، جو حضرات بہت ہی دلچسپی لے رہے ہیں اور بہت ہی کیا نام دلچسپی کے ساتھ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو سلام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے اپنا وقت کو اسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو سامعین، آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے یہ ہے، ساکن حرف کے بعد، ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جزم، یعنی ساکن حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے، ساکن حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے تو ہم تشدید والے حرف کو پڑھیں گے یا جس کے اوپر جزم ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ تمام باتیں اس قاعدے کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو چلیے سامعین، آپ باوضو ہو کر کے بیٹھیں اور ہمارے ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے، ساکن حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح پڑھا۔ اگر ساکن حرف کے بعد، یعنی جس حرف پر جزم ہو، اس کے بعد اگر تشدید والا حرف آئے تو جو پہلے ساکن حرف ہے نا اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ تشدید والے حرف کو پڑھیں گے۔ ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا۔ تو اس کی یہاں چند مثالیں ہیں، ان مثالوں سے ہم سمجھیں گے، آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کون سا لفظ پڑھنا ہے اور کون سا لفظ نہیں پڑھنا۔ یہ سب چیزیں اس قاعدے کے اندر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ہم یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی ایک لفظ کی ہجے کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے کدتا۔ ظاہر سی بات ہے، دال کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو جو ہے اس کا ایکچوئل پڑھیں گے، کدتا۔ دال بھی ہے تو کاف دال زیر کد، تا کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، ہم جب کاف کی، یہ دال لکھنے میں تو آئے گا، یہ دال لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ لکھا جائے گا، جزم بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا اس کے اوپر، لیکن اب پڑھنا کیسے ہے یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے۔ دیکھیے، کاف کی ہجے ڈائریکٹلی ہم کس میں کریں گے؟ تا میں۔ کاف تا زیر کت، تا زبر تا، کت تا، دال آ گیا۔ اوپر لکھنے کا طریقہ، نیچے پڑھنے کا طریقہ، کاف تا زیر کت، تا زبر تا، کت تا، کت تا۔ تو یہ لکھنے کا ہے اور یہ پڑھنے کا ہے۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ ساکن حرف کے بعد، ساکن حرف کے بعد، ساکن جو ہے وہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، جیم ہو سکتا ہے، دال ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے، ذال، را، زا، یعنی حروف تعجی میں کوئی بھی لفظ ساکن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر تشدید والا حرف آئے تو ہمیں وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ جو تشدید والا حرف ہے آگے والا اس کو پڑھیں گے۔ کاف تا زیر کت، تا زبر تا، کت تا، کاف تا زیر کت، تا زبر تا، کت تا۔ یہ آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا چلتے ہیں،
اب یہاں پہ آ گیا زال، زال اور زا، تو کیسے کس کے ہجے کریں گے آپ کو سمجھ میں تو آ گیا اتنا. اب حمزہ الف کی ہجے زا میں، اس میں کریں گے زا میں. حمزہ ظا زیر اظ، ظا زبر ظا، اظا اظا اظا. لکھنے کا اور پڑھنے کا. آگے ویسے بات ہے پڑھنے میں قل الرا، قل را، قل را ایسے پڑھیں گے. لیکن جو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ قاف کی ہجے تشدید والے حرف میں کریں گے. قاف را پیش قر، را زبر را، قر را. قاف را پیش قر، را زبر را، قر را. اب یہاں پہ اسی طریقے سے یہ لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ. قاف را پیش قر، را زبر را، قر را. ایسے قر را. اسی طریقے سے جد تو، ہم نے دال بھی پڑھا ہے نا آپ کو بتانے کے لیے. جو ایکچوئل لفظ لکھا ہے، جو حقیقی لفظ لکھا ہے وہ دال ہے. چونکہ ہم دال جیم کی دال میں ہجے کریں گے، جیم دال زبر جد. ابھی تا کو کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ تشدید والا حرف جو ہے یا تو اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھا جائے گا اور اپنے بعد والے حرف سے ملا کے پڑھا جا سکتا ہے. تو اب جب ہم نے اس کی ہجے دال میں کر دی یہاں پہ، تا کو کیسے ملائیں گے؟ تا کو کیسے پڑھیں گے؟ تا کو ایسے پڑھیں گے کہ ہم اس دال کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس جیم کی ہجے تا میں کریں گے ڈائریکٹ. جیم تا زبر جت، تا پیش تو، جت تو، جت تو. اب نیچے دیکھ لیں، جیم تا زبر جت، تا پیش تو، جت تو. یہ لکھنے کا طریقہ، یہ پڑھنے کا طریقہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب نیچے مثال دیکھ لیتے ہیں. لقد کت، قرآن میں ہے لقد کت ترکنو، قرآن کریم میں ہے لقد کت. اب یہاں پہ کیسے کریں گے؟ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد. کاف تا، یہاں پہ قلقلہ کریں گے یاد رہے، لقد، کیونکہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے. لقد. کاف تا زیر کت، تا زبر تا، کت. لقد کت، لقد کت. آگے قر ربی، قاف را پیش قر، قاف را پیش قر. اب ایک را بچی، ایک را کی ہجے با میں کریں گے، رب زبر رب، قر رب. آگے ایک با بچی، با زیر بی، قر ربی، قر ربی، قر ربی. یہ لام نہیں پڑھا گیا. قد تبین. اب ہم یہ کشمکش میں ہے کہ یار یہ دال کے اوپر جزم ہے، آگے تا کے اوپر تشدید ہے، پڑھیں کس کو؟ میں بتاتا ہوں، اس دال کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پڑھ چکے ہیں کہ ساکن حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو ساکن حرف نہیں پڑھا جائے گا. ساکن حرف کے بعد تشدید والا حرف آ گیا. اب قاف کی ہجے تا میں کریں گے. قاف تا زبر قت، قاف تا زبر قت، تا زبر تا، قد تا، قد تا. با یا زبر بی، قد تبی. یا زبر یا، قد تبی، قد تبی، قد تبی. نون زبرنا، قد تبین، قد تبین. تو یہاں پہ اگر بہت سے حضرات ایسے ہیں جو یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، قد تبین پڑھتے ہیں حالانکہ قد تبین. بس یہ ذہن میں رہے کہ سکون والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے تو ساکن حرف کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ تشدید والے حرف کو پڑھتے ہیں. تو اسی قاعدے کے اندر یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. انشاءاللہ اگلی بار دوسرا قاعدہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں اس کو جو ہے شیئر کریں اور ان کو ارسال کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ صدقہ جاریہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے آپ کے ذریعے سے قرآن نہ کسی کا اگر اچھا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، تو یہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.